اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں لکھوں کہا مرتبہ کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس اللہ نے ہمیں پہلی تراویح کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ ساری تراویح نصیب فرما دے۔ چونکہ پہلی سحری ہے صبح، ذرا اڑوس پڑوس عزیز و اقربا کا خیال رکھیں۔ آخری وقت سحری کا 5:20 ہے، اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ نماز فجر انشاءاللہ تعالی 20 منٹ کم 6 بجے 5:40 پر انشاءاللہ تعالی نماز فجر ادا ہوگی۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا 1.25 پارہ، 30 پارے ہیں، 1 پارہ اور 7 پاؤ پارہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا سنا ہے۔ رمضان المبارک کا اور قرآن مجید کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید جہاں پڑھنا بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے، اس طرح قرآن مجید کا سننا بھی بڑے اجر اور بڑے ثواب کی بات ہے۔ تراویح کے بعد ہم 2 4 5 منٹ جس طرح کے معمول پہلے بھی تھا، انشاءاللہ تذکرہ جو تلاوت ہوتی ہے اس کے متعلق تذکرہ چلے گا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت مبارکہ ہے، اس کو سورت فاتحہ کہتے ہیں۔ بڑی پیاری سورت ہے، بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت کا بڑا درجہ اور بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہے۔ اس سورت کا ایک نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ بالکل فاتحہ کا معنی ہوتا ہے ابتدا، تو یہ بالکل قرآن کے ابتدا کے اندر ہے، اس لیے اس کو سورت فاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کا نام ام القرآن بھی ہے۔ ام کا معنی ہے ماں اور ام کا معنی ہے خلاصہ۔ یہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ اللہ کی ذات نے اس سورت مبارکہ کے اندر، سورت فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سورت کتنی پیاری لگتی ہے۔ ہر نماز جو رکوع اور سجود والی، جو نماز رکوع اور سجود والی ہے، سورت فاتحہ کے بغیر اس نماز کی تکمیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز کی تکمیل سورت فاتحہ کے ساتھ ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا نے یہ فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، من کان لہ امام فقرات الامام قراءۃ لہ، جس کا امام ہے اس کا تلاوت کر لینا، مقتدی کا تلاوت کرنا ہے، مقتدی کو اس کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی پیاری صورت لگی کہ ہر نماز کے اندر حکم دیا، آگے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورت تم تلاوت کرو، لیکن سورت فاتحہ کا تم نے ضرور پڑھنا ہے۔ ہر رکوع اور سجود والی نماز اس کا یہ سورت فاتحہ ہر رکعت کا یہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سورت اتنی پیاری لگی ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نام سورت شفا بھی ہے۔ بیماریوں سے اللہ کی ذات اس سورت کی برکت کے ساتھ بیماریوں سے اللہ تعالیٰ صحت یاب کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرو اور پھر اس کے پھونک مارو اور پھر اپنے جسم پر لگا دو۔ اس لیے یہ ایک دوا بھی ہے۔ جہاں یہ سورت کا رتبہ اور مقام اس لحاظ سے ہے، یہ قرآن کی پہلی سورت اور ہر نماز کے اندر پڑھی جانے والی سورت اور قرآن مجید کا خلاصہ سورت، وہاں اس لحاظ سے بھی فضیلت ہے، اس کو سورت شفا کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں مدارس میں تفسیر کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے بیضاوی شریف۔ جب یہ سورت امام قاضی بیضاوی ان کو کہتے ہیں، قاضی بیضاوی نے جب اس سورت مبارکہ کی تفسیر کو ختم کیا تو آخر میں ایک روایت بیان کی ہے، کہا اللہ کسی بستی میں عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، ان کے گناہوں اور ان کے جرموں کی وجہ سے اس بستی کے بچے سورت فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کی برکت کے ساتھ اس بستی سے 40 سال تک عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ بچوں کو
جب قرآن مجید یاد کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی سورت یاد کرائی جاتی ہے؟ سورت فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ یہ اس کو شفا کہتے ہیں بطور دم کے۔ اس کے پڑھنے کے کئی طریقے ہیں۔ حضرات صحابہ کی ایک جماعت کہیں چلی گئی، انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہ کہیں، اور ان کا کوئی سردار تھا، وہ اس کو کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا اور اس کو بڑی تکلیف کے اندر تھا، اور اس نے آ کر کہنے لگے جی کوئی آپ کے پاس دم ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی میرے پاس دم ہے لیکن مفت میں نہیں کریں گے، اتنی بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا سودا منظور ہے۔ انہوں نے سورۃ فاتحہ کا دم کیا، صبح و شام اللہ کی ذات نے اس کو صحت دے دی اور انہوں نے ان کو بکریاں دے دیں، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ پھر آپ نے کہا کہ تم نے کیا کیا اور کیا پڑھا تھا؟ کہا کہ آپ کا فرمان ہے کہ سورۃ فاتحہ سورۃ شفا ہے، تو میں نے اس کی تلاوت کرتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ شفا کہا ہے۔ مختلف پڑھنے کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ درود شریف پڑھیں 7 دفعہ۔ یہ درود بھی خاص ہے، کون؟ اللہم صلی علی محمد، یہاں تک تو وہی درود ہوا۔ آگے بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، بعدد کل داء و دواء۔ اللہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمتیں نازل کرے جتنی کہ اس زمین کے اوپر بیماریاں ہیں، اور جتنی ان بیماریوں کی دوائیں اور ان کے لیے شفا کی چیزیں ہیں، اور اللہ ان پر اپنی سلامتی بھیجے۔ یہ درود شریف تلاوت کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ یہ ریکارڈ کرتا ہے، اس کے اندر یہ موجود ہوگا۔ مشہوری آپ کی بھی ہو گئی ہے، تو آپ ان سے لے لینا کہ وہ اگر آپ کہیں لکھ کر دیں جی اس ریکارڈنگ کے اندر موجود ہوگا، لنک آپ ان سے لے لینا اور آپ نے وہاں سے یہ یاد کر لینا۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے جی؟ اور پھر اس کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور 7 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کریں، اور آخر میں پھر اس کو درود شریف پڑھیں، اور صبح بھی پڑھیں اور شام بھی پڑھیں، اپنے پر بھی اور بچوں پر بھی اور گھر والوں پر بھی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ وباؤں اور بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس یقین کے ساتھ کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ شفا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تعریفوں کے لائق وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کی پالنے والی ذات ہے۔ یہ شروع ہی لفظ الحمد سے، اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بھی بڑا پیارا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان۔ یہ صرف ایک لفظ الحمدللہ کل قیامت میں میزان کو بھر دے گا جب اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ اتنا وزنی، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا یہ الحمدللہ کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کی پہلی رات تراویح قبول فرمائے، اور یہ محفلیں اور یہ بہاریں اور برکتیں یہ سلسلہ چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا رمضان قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، محفل قبول فرما۔ ہمارے عزیز و اقربا بہن بھائی جہاں بھی ہیں اللہ ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما، ان کو بچوں اور بچیوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست احباب جہاں بھی ہیں اللہ ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما۔ فوت شدگان ہمارے بہن بھائی، والدین، دوست احباب، اہل محلہ، خواجہ نثار صاحب اے اللہ مغفرت فرمائی۔ شیخ لطیف صاحب کی اہلیہ محترمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائی۔ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست حاجی الیاس صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائی، اور قریب اور دور میں جو ہمارے دوست احباب فوت ہوئے ان کے عزیز فوت ہوئے مغفرت فرمائی۔ وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ خیریت کے ساتھ بیماروں کو بھی اور کمزوروں کو بھی اور صحت مندوں کو بھی خیریت کے ساتھ روزے نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ سارے نصیب فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔